اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں مؤذن کے لیے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں اور ان کی پذیرائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو ان گروہوں میں سے ہو، ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں سبحان اللہ، اور نیک عمل کریں اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سبحان تو یہ مؤذنین کے بارے میں علماء نے فرمایا، مفسرین نے، کہ ان کے بارے میں ہے کہ ان سے بہتر بات کس کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل تو خیر اب ایپس وغیرہ آ گئے ہیں، دیگر مطلب کیلنڈر وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں۔ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا۔ پہلے دور میں لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع کا ذمہ دار مؤذن تھا، بالکل، خصوصاً سخت سردیوں کی رات میں فجر کے ٹائم اٹھ کر، کیونکہ لوگ گہری نیند میں سو رہے ہیں اور اس امید پر کہ مؤذن اٹھائے گا، تو وہ اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے وقت پر اذان دیتا تھا۔ تو اس کے لیے بڑے درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ جیسے خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا، یقیناً یہ ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جو بھی کوئی صحابی بھی ہوں، اگر وہ اخروی کوئی انعام ذکر فرمائے تو وہ اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہہ رہے ہوں۔ صحیح بات، کیونکہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی یا صحابی آخرت کے معاملات چونکہ وہ غیبی امور ہوتے ہیں، صحیح، ان پر از خود مطلع نہیں ہو سکتے۔ صحیح، اس کا مطلب ہے خواجہ صاحب نے اگر یہ کہیں حدیث پڑھی ہے اور یہ نہیں بیان فرما رہے ہیں یہ، تو یہ حدیث میں ہوگا۔ بالکل، جیسے طبرانی کی ایک روایت اسی سے ملتی جلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احمد کی روایت ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے مؤذن کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوگی تو اس کے لیے بھی انعام ہے۔ سبحان اور دوسرا رحمت کونین، یہ طبرانی کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو اذان دیتا ہے اور طالب ثواب ہو، وہ بروز قیامت ایسا آئے گا جیسے خون آلود شہید آتا ہے، اللہ، یعنی ویسا اس کے لیے انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ بڑے انعام ہیں مؤذن کے لیے۔ اب لوگوں کا نامائل ہونا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں آج کل یہ جو مطلب مناسب ہیں، یہ اس معاشرے کی مطلب بے راہ روی کی طرف سے یا بے راہ روی کی وجہ سے انتہائی معیوب سے ہو گئے ہیں، معتوب ہو گئے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر ایک آپ آدمی سے پوچھیں کہ کیا اپنے بچے کو امام مؤذن بناؤ گے، تو کہہ بھائی کیا کہہ رہے ہو، انجینئر بولو، ڈاکٹر بولو، پروفیسر بولو، کچھ اور بولو، مؤذن امام بناؤ۔ یعنی ان کی نظر میں اتنے حقیر ہو گئے ہیں یہ معاملات، کچھ انتہا نہیں۔ اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو خیر ہم یہاں پہ اسباب پہ گفتگو کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ ضرور بہت ضروری ہے کہ ہم ان مناسب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے عطا فرمائے ان کی پذیرائی بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ انسان باقاعدہ کسی مسجد کو جوائن کر کے ایک جاب حاصل کرے اور پھر ہی مؤذن بنے۔ بالکل، اگر آپ اذان دیتے ہیں، میں اذان دے لیتا ہوں کسی مسجد میں جا کر، تو یہی فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ اصل تو بلانے والا ہے نا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اور فقہ نے واضح لکھا بھی، اگر گھر میں آپ نماز ادا کرنا چاہیں، اکیلے بھی ہوں، اذان دے لیں، کیا بات ہے، بہت بلند آواز سے نہ دیں، بس اتنا کہ چلیں قریب آواز پہنچ جائے تو بہت سی فضیلتوں کا حصہ اس کو ملے گا۔ اگرچہ یہاں جو جتنے حدیثوں میں فضیلتیں وہ ان کی ہیں جو اعلانیہ طور پہ اذان دے رہے ہیں، لیکن بہرحال ثواب اس کو بھی حاصل ہوگا۔ بہت خوب مفتی صاحب۔